الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ غزوہ بدر کی فتح، اس کے ثمرات اور اثرات پر تفصیلی بات کرنے کے بعد ہم عصر حاضر میں یا موجودہ دور میں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر مختصراً بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان تب کامیاب ہوتے ہیں جب وہ توکل علی اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں، ان کے لیے مناسب تیاریوں کے بعد اپنی اسباب، دنیاوی طاقت، اثر و رسوخ، اپنی ہجوم پر اعتماد کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے میدان میں اتریں گے، کسی بھی میدان میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کہ مسلمانوں کا توکل اور بھروسہ اور امید صرف اللہ تعالیٰ سے تھی۔ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر سجود ہوتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ میدان میں اترتے ہوئے ہمارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھنی چاہیے۔ دنیا کی کسی اور طاقت کی جانب دیکھنا یا اس پر بھروسہ کرنا خزن و ملال اور ناکامی کا سبب باعث بنتی ہے۔ تو غزوہ بدر سے دوسری سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ امید، تعاون اور مدد اور نصرت کی امید فقط اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق تھی، نظم و ضبط تھی، امیر کی اطاعت تھی، ایک واضح نصب العین اور مقصد تھی، اور ایک واضح مستقبل کی جانب گامزن تھے۔ جبکہ اس کے برعکس مشرکین کو آپ دیکھیں، لشکر کے اندر نہ اتحاد و اتفاق تھی، نہ نظم و ضبط تھی، نہ امیر کی اطاعت تھی، قائد کی اطاعت تھی، اور نہ ہی ان کے ساتھ ایک واضح مقصد و منشا اور مستقبل تھی۔ تو لہٰذا میدان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی مقصد کے لیے یکسو ہو، آپ کے اندر اتحاد و اتفاق ہو، نظم و ضبط ہو، امیر اور قائد کی اطاعت ہو، اور ایک واضح نصب العین، ایک واضح مقصد اور ایک واضح منزل ہو۔ آپ کا مستقبل یا آپ کا منزل یا آپ کا مقصد مبہم نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو ایک اخلاقی برتری حاصل تھی۔ وہ سچے تھے، حقیقت پسند تھے، صحیح راستے پر تھے، جبکہ اس کے برعکس مشرکین محض تعصب کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اپنی غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک سبق یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اخلاقی گراؤنڈ مضبوط ہو، اخلاقی طور پر آپ مضبوط ہو، آپ کے دعویٰ میں، آپ کے دعوت میں، آپ کے دعویٰ میں ایک مضبوطی ہو، سچائی ہو اور حقیقت ہو، اور ایک حقیقت کے لیے آپ لڑ رہے ہیں تو کامیابی آپ کی مقدر ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ تھی، ایک بادشاہ کی طرح نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو اعتماد میں لیتے تھے، ان کے ساتھ مشورہ کرتے،
اور مشورے کے بعد کوئی ختمی فیصلے کے بعد ہی اگلا قدم اٹھاتے تھے. کوئی بھی بات صحابہ سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ مستقبل کے حالات ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے ایک واضح مقصد اور ایک واضح منزل کی جانب اسے لے جاتے تھے. لہٰذا ایک سبق یہ ہے کہ قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر یا بادشاہ نہ ہو، بلکہ ان کے اندر شرعیت ہو، اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کی صلاح و مشورے پر کام کرتا ہو، ان کی رائے کا احترام کرتا ہو، جس طرح رسول اللہ نے میدان بدر میں اترتے وقت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی تجویز چھوڑتے ہوئے اور اسی کے مشورے کے مطابق میدان میں اترے تھے. لہٰذا قائد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کے مشورے کے مطابق عمل کرے، اور کوئی بھی بات اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں سے پوشیدہ نہ رکھے، بلکہ مستقبل کے حالات ان کے سامنے رکھے، اور مستقبل کے حالات سے باخبر اور اسے دیکھتے ہوئے اگر اس کے ساتھی اور دوست اس کے ساتھ آگے بڑھے تب کامیابی ان کی مقدر ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے اندر یہ فتح مسلمانوں کو یک دم نصیب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی ایک طویل اور صبر آزمائش جدوجہد تھی. یہ محض میدان میں اترنے، ملائک کے نزول اور کفار کے قتل یا قیدی اور فوراً اور جلد ہی فتح نصیب ہونے والا یہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے 13 سال مسلمانوں نے ناقابل بیان رونگٹے کھڑے کرنے والے تکالیف اور مصائب مکے کے اندر جیلے تھے، ان پر صبر کی تھی. 13 سال مکے کے اندر انتہائی سخت حالات سے گزرے تھے، مدینے کے اندر انتہائی سخت حالات کا سامنا تھا، اور ان تمام تکالیف، مسائل اور مشکلات، مصائب اور آزمائش پر پورا اترنے کے بعد، ان پر صبر کرنے کے بعد، تب اللہ تعالیٰ نے ایک طویل جدوجہد کے بعد ان کو یہ فتح نصیب کی تھی، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ فتح یا کامیابی یکدم نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل صبر آزما جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تکالیف اور مصائب برداشت کرنی پڑتی ہے، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے بعد ہی انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل اور جدوجہد کے بعد جب مسلمان میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 13-14 سال ان کو آزمایا تھا، اور آزمائش میں پورا اترنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان پر نازل ہوئی، ان کے ساتھ شامل حال رہی. لہٰذا اس حاضر میں ہم اگر دین اسلام کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے ہمیں آزمائشیں جھیلنی پڑے گی، مصائب اور تکالیف برداشت کرنے پڑے گی، اور ان تکالیف اور آزمائش میں پورا اترنے کے بعد ہی جب آپ کندن بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی. تو کامیابی کے لیے تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان تکالیف کے بعد ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور آخری بات یہ کہ اس سے تا قیامت یہ مسلمانوں کے لیے اس میں یہ عبرت و نصیحت ہے غزوہ بدر کی اس فتح میں، کہ چاہے آپ کا دشمن، چاہے دشمن اسلام کتنا ہی مضبوط طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ صبر کرے، تکالیف برداشت کرے، مشکلات برداشت کرے، آزمائشوں کا سامنا کرے، آخر کار فتح حق کی ہے، اسلام کی ہے، سچائی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً فتح نصیب فرمائے گا، لیکن پھر آپ کو آزمائے گا جس طرح مہاجرین کو آزمایا گیا تھا. لہذا اس پوری سبق اور غزوہ بدر کی فتح کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیا میں کامیابی
ایک طویل اور صبر آزمائش جدوجہد کے بعد، آزمائشوں میں پورے اترنے کے بعد، تکالیف اور مصائب پر صبر کرنے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، صبر اور تکالیف کو برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔